اللہ کو تو ہر شے کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مقبول بندوں کا امتحان لیتا ہے ان کو دوسروں کی نظر میں اور زیادہ بلند کرنے کے لیے۔ اس کا امتحان اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ غافل ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تو علم ہے کہ میرا خلیل مال رکھ کر بھی، اتنا مال ہونے کے باوجود اس نے اپنا دل مال سے نہیں لگایا ہوا، اس کا دل اتنا سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا دل میری طرف ہی متوجہ ہے۔ فرشتوں نے عرض کی ہے اللہ ابراہیم خلیل اللہ ہر وقت تیری یاد میں رہتا ہے، یہ اس لیے تیرا ذکر کرتا ہے کہ تو نے اس کو کثیر مال دے رکھا ہے، کثیر مال دے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ امتحان لے لو، جاؤ امتحان لے لو، یہ کثرت مال کی وجہ سے میرا ذکر کر رہا ہے یا فقط میری محبت کی وجہ سے میرا ذکر کر رہا ہے۔ وہ رشتہ آ گیا انسانی شکل میں، انسانی شکل میں آ گیا، بشری لبادے میں آ گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس وقت آپ کے پاس کثیر بکریاں تھیں اور آپ ان کی نگرانی میں لگے ہوئے تھے۔ وہ انسانی شکل میں آنے والا فرشتہ ایک طرح تھوڑے سے دور مقام پر اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے، آواز سنی، پھر اس پر نظر پڑی، آپ بھاگتے ہوئے جلدی سے اس کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے میرے سونے رب کا نام لیا ہے؟ اس آنے والے نے کہا ہاں میں نے لیا ہے۔ فرمایا کہ آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، مجھے بہت سکون آیا، سرور آیا۔ میں چاہتا ہوں ایک بار پھر اللہ کا ذکر کرو، ایک بار پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو۔ اب وہ فرشتہ امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اب میں جو انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ اب میں آپ سے کوئی چیز لیے بغیر اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ نام لوں تو اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا عطا کریں گے، کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جو بکریاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ان میں سے آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ یہ چاشنی کی بات ہے، یہ لذت، آدھی بکریاں تمہیں دوں گا۔ اس نے پھر لیا اللہ کا نام، میں آدھی تمہاری ہوگی۔ وہ جب آدھی لے کر جانے لگا، آپ نے پھر روک لیا۔ فرمایا کہ مجھے بڑا سرور آ رہا ہے، دل میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے تم ایک بار پھر ذکر کرو۔ فرمایا اب کیا دو گے؟ فرمایا جو بقیہ رہ گئی ہیں وہ بھی تمہارے حوالے کرو، جو بقیہ رہ گئی ہیں وہ بھی تمہارے حوالے کروں گا۔ نام لیا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے اللہ کا۔ جب وہ ساری بکریاں فرشتہ لے کر جانے لگا، آپ نے جا کر اسے پھر روکا، پھر اسے روکا۔ فرمایا بندہ خدا رک جا، فرمایا ایک بار پھر ذکر کر، ایک بار پھر ذکر کر۔ اس نے کہا کہ جو آپ کے پاس سارا مال تھا وہ تو دے دیا، تو میں پہلے کہہ چکا کہ کچھ لیے بغیر میں اللہ کا ذکر نہیں کروں گا۔ اب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اب اگر میں نام لوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، تو اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں آپ مجھے کیا عطا کریں گے؟ فرمایا پہلے مال تھا وہ سارا دے دیا، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو اللہ کا ذکر کر، اللہ کا نام لے۔ پہلے مال اللہ کے نام پر قربان کیا ہے، اب اپنا آپ اللہ کے نام پر قربان کرو۔ پہلے مال پیش کیا تیرے سامنے، اللہ کے نام پر پہلے مال پیش کیا ہے، اب اللہ کے نام پر ابراہیم خلیل اللہ اپنی ذات پیش کرے گا۔
اپنی ذات پیش کرے گا۔ فرشتے نے کہا اپنی ذات کس طرح؟ فرمایا کہ تم بڑے، تمہارا لباس، تمہارا یہ حلیہ، تمہارا یہ انداز، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ تم بڑے امیر کبیر ہو۔ یہ تمہارا یہ سارا ظاہری حلیہ بتا رہا ہے کہ یہ بکریاں چرانا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، ان بکریوں کی نگرانی کرنی یہ تمہارے بس کی بات نہیں، کیونکہ تمہارا یہ سارا لباس، یہ چال ڈال، یہ سارا کچھ، تو اپنا آپ اس طرح پیش کروں گا کہ اب مال لے کر جا رہے ہو، بکریاں لے کر جا رہے ہو، ان بکریوں کی نگرانی کے لیے تمہیں ایک آدمی کی ضرورت تو ہوگی نا، ایک آدمی کی ضرورت تو ہوگی جو ان کی دیکھ بھال کرے گا، جو ان کی نگرانی کرے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں ضرورت تو ہوگی۔ فرمایا اللہ کا ذکر کر، پوری زندگی تیری بکریوں کی نگرانی میں کروں گا۔ اب ایک بار اللہ رب العالمین کے ذکر پر آدھی بکریاں، دوسری بار جو دوسری بکریاں بقیہ رہ گئی تھی وہ تیسری بار اپنی ذات کو پیش کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ وہ فرشتہ تو امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اس لیے سارا کچھ اور اتنی قربانی اور اتنا یہ سارا اتنا قدم آپ نے آگے بڑھائے، اس لیے کہ جو اللہ کے ذکر میں آپ کو سکون، لذت، چاشنی مل رہی تھی نا، وہ اس دنیا کے مال میں وہ لذت اور چاشنی نہیں تھی۔ اب ایک دیکھیں، ایک ہمارا روح ہے اور ایک ہمارا جسم ہے، اس کو دوسرے صوفیہ اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ۔ اب نفس مطمئنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ نفس مطمئنہ۔ اور یہاں یہ جو کلمات پڑھے، ایک محبت والی بات ہے پر سن لیں، جب یہ کلمات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور حضور نے صحابہ کے سامنے ان کو تلاوت کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم اپنے رب کی طرف اس حالت میں پلٹ گیا ہو کہ رب تم سے راضی ہے اور تم بھی اپنے رب سے راضی ہو۔